السلام علیکم، میں خالد رضوی۔ اس وقت تقریباً میں 3 مہینے کے بعد کراچی سے واپس مشیگن آ رہا ہوں، اور میں کچھ بڑا اور اس کا مقصد کراچی میں اس سلسلے کی لائبریری اسٹیبلش کرنے کے سلسلے میں گیا تھا، اور اس میں کچھ کام کر کے آیا ہوں۔ اسی دوران میں نے کچھ مشاہدہ اور جائزہ ہے میرا کراچی میں سیاسی، معاشرتی اور سیاسی بگاڑ پر ایک جائزہ میں آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس شعر سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ فرد قائم ربط و ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ میں نے کافی لوگوں سے وہاں بات چیت بھی کیا۔ بداعتمادی کی فضا بہت زیادہ ہے وہاں، مسٹرسٹ، کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کرتا ہے۔ اور اسی دوران جو ہے ہم نے کراچی کو جو بارش اور طوفان میں ڈوبتا ہوا بھی دیکھا۔ پورا منظر جو ہے کراچی ایسا لگتا تھا جیسے گجر نالہ بن چکا تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے دور میں وہ جو نالہ یا نکاسی کا جو وہ تھا، اسی کے اوپر اللیگل الاٹمنٹ کر دی گئی، اور ویسٹ مینجمنٹ کے سلسلے میں کوئی لوکل گورنمنٹ کوئی ایکٹیویٹی اس نے نہیں دکھائی، اور کوڑا کرکٹ ہر طرف۔ تو بڑا برا حال تھا کراچی کا حال۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ آپس میں معاملات اور ڈیلنگ اور معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے۔ تو اس کی مثال بس میں ایک چھوٹے سے واقعے سے دے سکتا ہوں کہ ایک مثال ہے کہ ایک شخص ایک میکینک کے پاس جاتا ہے اور اپنے آئل چینج کرنے کے سلسلے میں، تو جب وہ چلا جاتا ہے تو میکینک جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ تو اس نے جعلی نوٹ دیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تو ہم نے بھی جعلی تیل ڈالا ہے، اور پھر وہی نوٹ لے کے کسی پارٹی میں جاتا ہے، اور وہاں کسی پارٹی میں وہ اس کو دے دیتا ہے۔ تو جس کو یہ انویلپ یا یہ نوٹ دیتا ہے وہاں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نوٹ تو جعلی ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم نے بھی مری ہوئی مرغی کھلائی اس کو۔ تو ایک چین ریاکشن چل رہا ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے پہ۔ یہ ایک ان جنرل جو حالات ہیں وہ یہ ہیں معاشرے کے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جو ہے آپ پارکس جو ہیں وہ پچھلے دور میں، یعنی تقریباً 2005 سے لے کے اگر آپ گوگل کر کے دیکھ لیں شہر کے حالات، 2005 کے بعد سے سارے پارک جو ہیں وہ غائب ہو گئے۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ وہاں پہ چائنا کٹنگ اور تعمیرات ہو کے پارک ختم ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ میں عمرانیات یا سوشولوجی کے اوپر جو بڑی کتابیں، بہت بڑے مصنف جو ہیں، جو تاریخ کے بھی تھے، مورخ بھی تھے، علامہ ابن خلدون کی مثال دوں گا کہ معاشرہ بنتا کیسے ہے۔ فرد ہے، خاندان، اور خاندان سے معاشرہ، یعنی فرد ایک جز ہوتا ہے اور معاشرہ اس کا کل ہوتا ہے۔ اور معاشرے میں یکتائی کے لیے انجمن ہوتی ہیں، برادریاں ہوتی ہیں۔ ایک معاشرے میں نظم و ضبط کی اگر ایک بہترین مثال ہے سورہ نحل میں، جو ہنی بی کے اوپر بھی ہے، کہ کس طرح سے ورکر بی اور کوئن بی اور کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں۔ اسلام میں معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے صلح رحمی کرنا، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے بہترین سلوک کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، تم ایمان نہیں ہے تمہارے پاس، ایمان نہیں ہے تمہارے پاس، ایمان نہیں ہے اگر تمہارا پڑوسی تم سے ناراض ہے۔ تو والدین سے بہترین سلوک کرنا، اور حقوق العباد پہ تقریباً 80% جو ہے وہ قرآن حقوق العباد پہ بات کرتا ہے۔
اور دوسری بات ہے کہ ہم یعنی ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے اسلام کے اصولوں کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں بغیر کسی ریاستی مدد کے، تب بھی ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ مساجد میں اجتماعیت بھی ایک بہترین مثال ہے ایک اچھے معاشرے کے لیے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ جہاں کووڈ اور کورونا کا معاملہ ہوا تو وہ بھی اجتماعیت تقریباً تار تار ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کچھ ایون دو ان سب چیزوں کے باوجود ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ فلاحی تنظیمیں ہیں، وہ بھی کچھ کام کر رہی ہیں جو کہ، لیکن ایک ڈومیننٹ سوسائٹی کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں، اور وہ جو ہے اس کا حال یہ ہے میرے اپنے ورڈ میں اٹ سیمز ٹو بی ڈیڈ ان ٹرمز آف اسپریچولیٹی اور مورائل کے حساب سے۔ اب اس کی وجوہات اور بھی ہیں بہت ساری، جس میں کہ اگر ان سیاسی تجزیہ کریں، کیونکہ بقول ارسطو کے کہ انسان جو ہے ایک پولیٹیکل اینیمل ہے اور سیاست جو ہے وہ اجتماعی اخلاق ہے، انسانوں کا ایک اجتماعی اخلاق ہے۔ 1977 سے اگر ہم دیکھیں 1977 سے جب سے بھٹو صاحب کو پھانسی لگی اور اس کے بعد سے ہمارے جنرل صاحب اس وقت جو تھے انہوں نے ضیاء الحق تھے مرحوم، تو انہوں نے جو ہے وہ اس جو سندھ کارڈ تھا اس کو روکنے کے لیے یہاں پہ ایک لسانی بنیاد پہ مہاجر کارڈ کا استعمال کیا، اور یہ دونوں کارڈ، یہ سندھ میں یہ کارڈ ایک طرف سندھ کارڈ چل رہا ہے، دوسری طرف مہاجر کارڈ چل رہا ہے، جس کی بنیاد پہ شخصی بنیادوں کے اوپر لوگوں نے صرف ووٹ کاسٹ کیا یا الیکٹ کیا، جس کی نہ پرفارمنس پہ نظر لوگوں کی ہٹ گئی اور پرفارمنس نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لاڑکانہ کا بھی وہی حال دیکھیں اور کراچی کا بھی وہی حال دیکھیں۔ اس کے مقابلے میں اگر پنجاب میں دیکھیں گے، جو میں لاہور اور فیصل آباد بھی گیا اپنی اسٹرپ کے اندر اور اسلام آباد بھی گیا، تو وہاں لوگوں میں اویئرنیس ہے اس چیز کی کہ وہ کام پہ جو ہے نا لوگوں کو پسند کرتے ہیں یا الیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہم لوگوں نے آج جو سزا جو بھگت رہے ہیں یہ انہی چیزوں کی، سندھ میں بھی یہی حال ہے اور کراچی میں بھی حال ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کراچی ایک یتیم ہے، اورفن ہے، اور اس میں انٹرسٹ جو ہے کنٹرول بعض وقت لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، لوکل گورنمنٹ کا ہے اور سندھ کا ہے، تو ایک میس ہے کراچی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا کہ یہ صورتحال کیسے بہتر ہوگی، تو اس کے تو بس یہی حال ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ قرآن کی وہ ایک صورت ہے، ایک آیت ہے جو کہ سورۃ الرعد میں ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یعنی بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ ایک کیس ابھی میں جب اپنے علاقے میں وہاں گیا تو ایک صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کے جو صاحب ہیں وہ ان کی لینگویج کو آپ منع کریں، آپ کے ساتھی ہیں، وہ بھی ٹھیلا چلا رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، یعنی کسی کو ہمیں تو اپنے دھندے سے مطلب ہے۔ تو وہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو ہمیں اسلام میں جگہ جگہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ بڑے بڑے علماء سے لے کے شیخ سے وہ بھی عبادات ہی تک محدود ہیں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ معاشرے سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زوال بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ تو یہ میرا اپنا ایک اوپینین ہے اور میرا ایک جائزہ ہے جو ہم نے آپ سب کے سامنے پیش کیا ہے، جو میں نے کچھ دیکھا کراچی میں۔ اچھا، اللہ حافظ۔